ایران میں 800 افراد کی سزائے موت معطل کر دی گئی۔ امریکہ نے 800 افراد کی سزائے موت کو روکا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران میں تمام ممکنہ آپشنز پر غور جاری ہے، آئندہ کے اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ مزید کہا وینزویلا کی عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ کی تمام شرائط مان لی ہیں۔ عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی تمام اہم شرائط پر تعاون کیا ہے۔ وینزویلا سے تعلقات کو مضبوط بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں، الجزیرہ کا دعویٰ۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا، کہا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے ٹرمپ کو قائل کیا۔ خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس الوداع پہنچ گئے۔ قطر میں الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی۔ گزشتہ روز الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ کی صورتحال تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کئی معاملات میں یقین دہانیاں کرائیں۔ مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی پر پیش رفت ہوئی۔ واشنگٹن فی الحال ایران کو موقع دینا چاہتا ہے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ ایرانی قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے، قتل عام رک گیا، پھانسیاں نہیں دی جائیں گی۔ مزید کہا کہ ایران میں رضا پہلوی کی حمایت کا اندازہ نہیں، شاید ایرانی حکومت احتجاج سے گر جائے۔ ادھر امریکی سینیٹر لنزے گراہم ایران پر حملے کے موقف پر قائم، کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کارروائی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی؟ میں ایران میں بڑی کارروائی کا حامی ہوں۔ ترکیہ نے ایران میں فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبریں مسترد کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے۔ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران گرفتار عرفان سلطانی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ ادھر پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیج دیا۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر اسٹرائک گروپ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پر مشتمل ہے۔ امریکی بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ دوسری طرف تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، برطانیہ کا قطر سے اپنے فوجی نکالنے کا فیصلہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی کا شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ کہ نتنیاہو نے کہا اسرائیل تیار نہیں، حملہ ملتوی کر دیا جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم اور ٹرمپ کے درمیان بدھ کو رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب وانگ یی سے رابطہ۔ عراقچی نے ایران کی تازہ صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ مذاکرات اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا چین کا فریقین سے ایران کے معاملے پر تحمل سے کام لینے کا مطالبہ، دوسروں پر مرضی مسلط کرنے کے خلاف ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے بات کی گئی، دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کیے گئے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔
وینزویلا کے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو ملے گا۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ادھر امریکی افواج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور ٹینکر ویرونیکا کو ضبط کر لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ٹرمپ کی پالیسی کی خلاف ورزی پر ضبط کیا گیا۔ ایران میں کوئی رجیم چینج نہیں ہوگی۔ جارحیت سے امریکہ اور اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی ماہر بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔ پاک امریکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کے انعقاد 8 جنوری سے جاری مشقوں کا آج آخری دن ہے۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل مشق میں انسداد دہشت گردی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں انسپائرڈ گیمبٹ مشق کے دوران وزٹر ڈے کا بھی اہتمام۔ قائم مقام امریکی ناظم الامور اور سینئر امریکی فوجی عہدیداروں کی شرکت۔ کور کمانڈر راولپنڈی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہمانوں کو مشق کے دائرہ کار، مقاصد اور انعقاد پر بریفنگ۔ مہمانوں نے فوجی دستوں کی اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کو سراہا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر پر قائم۔ حکام کے مطابق قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ سے بچانے کے لیے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی نائب وزیر سن ہائیان کی ملاقات۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کی مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ یہ تعلق ہر حال میں غیر متزلزل رہے گا۔ چینی نائب وزیر نے کہا کہ چینی قوم پاکستان کی سفارتی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی ہے۔ چین کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمیں مزید شراکت داروں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور کسی پارٹی رہنما کی ملاقات نہ ہوئی۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر رہنما جیل کے باہر پہنچے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ چکے ہیں۔ یقین ہے عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف ملے گا۔ ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی بولے کہ 4 ہفتوں سے کسی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نواز شریف جیل میں تھے تو انہیں ملاقاتوں کی اجازت تھی۔ ہماری کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے جمہوریت ڈیٹیل ہو۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا؟ اپوزیشن جماعتوں کو اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، مشاورتی عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش کا آمد۔ شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ، بھائیوں اور بیٹوں سے ملاقات، دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا شہید کے بیٹے کا ایچیسن کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے کا اضافہ۔ 10 روز میں فی من گندم 3700 روپے سے بڑھ کر 4400 روپے کی ہو گئی۔ راولپنڈی میں 4800 اور لاہور میں گندم فی من 4450 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم کی قلت کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں۔ سیکریٹری خوراک خیبر پختونخوا کا وفاق کو خط۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔